الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 115 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اپنی پچھلی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اب جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا میں وہ ریویو کرا دیتا ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کون سا واقعہ۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چلا، اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آگے وہ واقعہ شروع کیا۔ یہ واقعات پورے قرآن میں بار بار آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا کچھ حصہ کہیں پر آیا ہے، کسی کا اور تفصیل آئی ہے، کسی کی اور تفصیل آئی ہے، لیکن تقریباً 26 انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے واقعات آئے ہیں 26 انبیاء کے تقریباً۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ شروع کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی انہوں نے جھٹلایا جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کیا تم نہیں ڈرو گے اللہ سے، بلا شبہ میں ہوں تمہارے رسول امانت دار، ٹھیک ہے۔ اپنی قوم کو پیغام دیا انہوں نے، لہذا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی بھی اجر، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ہر نبی نے بیٹا یہ اپنی قوم سے کہا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے پتہ ہے کہ جتنے انبیاؤں نے دین کی تبلیغ کری ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، کوئی صلہ نہیں لیا، اور ایک ہی بات کہی کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اب انبیاء تو آنے نہیں ہیں، تھوڑا سوچنا میں اس بات کو جو کہہ رہا ہوں، انبیاء تو آنے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر ڈالی کہ وہ اور بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اللہ کا دین آگے پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت ہی بڑی ذمہ داری۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہے، فلاں ہے، منسٹر ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پوری پوری، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا وہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اب امت محمدی کے ذمہ ڈالا ہے کہ وہ دین سیکھے اور عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ اب لوگوں پر چھوڑ دیا کہ کون یہ کام کرتا ہے، کون ذمہ داری یہ اٹھاتا ہے۔ جو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ اجر اللہ سے مانگے بس۔ ہر نبی نے یہ اپنی قوم سے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ آج دیکھ لو تم، قرآن کا پیغام پہنچانے والے، حدیث کا پیغام پہنچانے والے سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں، بائکوں پہ گھوم رہے ہیں، رکشہ ٹیکسی میں گھوم رہے ہیں، بسوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن جو لوگ پتہ نہیں کون سے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بابا لوگ ہوتے ہیں، کوئی جادو ٹونا کرنے والے لوگ، پتہ نہیں قسمت کا حال بتانے والے لوگ، یا پتہ نہیں کون سی چیزیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جادو اس نے کر دیا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، آپ کے اوپر تو کسی نے یوں کیا ہوا ہے۔ سارے ڈھونگی بابا جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں یہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، نہ ان کاموں کا تعلق ہے اللہ سے، دین سے۔ اللہ سے تعلق تو قرآن کا ہے، اللہ سے تعلق تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا ہے بس، کہ وہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے ان کو سکھایا ہے، وہ سیکھنا اور آگے پہنچانا ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں بہت، دین کی تبلیغ میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ پڑھو اٹھا کے انبیاء، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے واقعہ میں نے بتایا تھا، یہ جو قرآن میں مینشن کیے ہوئے واقعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات و تکلیفیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعات بتائے کہ صرف آپ پر نہیں، پہلے بھی انبیاؤں پر ہی مشکلات و پریشانیاں آئی تھی۔ آج بھی یہی حال ہے کہ جو دین کا کام کرنے کی سوچتا ہے اس کے ساتھ مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، حالانکہ
تم تو بہت ہی چھوٹے طبقے کے ہو یا بہت ہی نچلے درجے سے تعلق رکھتے ہو. نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ باغات تھے، نہ مال و دولت تھا، نہ کوئی رتبہ تھا، نہ کوئی سردار تھے، نہ کوئی وڈیرے تھے. انہوں نے کہا ہم کیوں تمہاری بات پر ایمان لائیں. آج بھی یہی حال ہے کہ مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن اگر کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن ایک کرولا، سیوک یا فارچونر میں سے بندہ اتر کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی بات بتا رہا ہوتا ہے، جو اکیلا کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا. آج ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ ایمان لائے. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں مطلب وہ کیا عمل کرتے تھے. کچھ لوگ جو ایمان لے آئے بس اب اللہ نے ان کے پچھلے عملوں کو معاف کر دیا ہے، اور میرے ذمے ہے حساب لینا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے اگر تم شعور رکھتے ہو. اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو، میں ایمان والوں سے دور ہونے والا نہیں ہوں، مگر میں صرف ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے. یہ تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے صرف تھوڑا سا ترجمہ اور خلاصہ بتایا. آگے چلتے ہیں ہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. اب انہوں نے کہا البتہ اگر نہ تو باز آیا ہے نوح تو البتہ ہم ضرور تجھے سنسار کر دیں گے. ان کی قوم نے کہا کہ نوح اگر اب بھی آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، یعنی زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. کتنی سخت بات کہی ان کی قوم نے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے نوح علیہ السلام جو بھی تبلیغ کر رہے ہیں. اب آگے سنو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا. قال رب ان قومي كذبون. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھے. اب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہم پورا پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ شارٹ بیان ہوا ہے واقعہ. تقریباً قرآن کی 29 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. 29 صورت میں 29 صورتوں میں ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 28 پاروں میں ہے. ٹھیک ہے، بار بار آیا نا یہ ذکر. تو انہوں نے اب دعا کری. اچھا ایک اور دعا کری تھی، پتہ ہے کیا؟ سورہ قمر میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اور اس قدر زبردست وہ دعا ہے، میں نے یاد کرنے کا کہا تھا سب سے، مجھے نہیں پتا کہ کس نے وہ یاد کری. انہوں نے دعا کری تھی رب انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر میں، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، یعنی اب میں مجبور ہو گیا ہوں، یہ لوگوں نے مجھے میرے اوپر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، مجھے پریشان کیا ہوا ہے، فانتصر پر تو میری مدد فرما. کتنی شاندار دعا ہے. ہم روز مرہ کے کاموں میں اگر اس کو پڑھیں کتنی اچھی یہ دعا ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما. تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کری کہ بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. لہذا تو فیصلہ کر میرے درمیان اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ، اور تو نجات دے مجھے ان لوگوں کو، مجھے اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور میرے ساتھ ہیں. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ میں حاصل کرنے کا کہا، اور ان لوگوں پر کہا کہ اپنا عذاب بھیج جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کری ہے. پتہ ہے اپنی قوم کو 950 سال کہنے کو ہے. 950 سال کتنے ہوتے ہیں؟ ہم 60 70 80 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں پوری زندگی. وہ تو 950 سال انہوں نے تبلیغ کری ہے. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. چنانچہ ہم نے نجات دی اسے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اس کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا آپ کشتی بنائیے.
انہوں نے کشتی بنانی شروع کری اللہ کے حکم کے مطابق. جو ان کی قوم گزرتی تھی کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، ہنستی تھی، مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے تفسیر میں یہ. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے تم مذاق نہیں اڑاؤ، ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب کشتی بن گئی کہ آپ اس میں ایمان والے جو ہیں وہ سارے شامل ہو جائیں اور تمام جانور جو ہیں ان کا ایک ایک جوڑا رکھ لیں، یعنی نر اور مادہ. کیونکہ ایسا عذاب آنے والا ہے پھر کوئی سرزمین پر نہیں بچے گا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چرند، نہ کوئی جانور، نہ کوئی حیشت الارض، کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے آپ جانوروں کو بھی سوار کر لیں ایک ایک جوڑے کو، تاکہ ان کی نسل باقی رہے. اور پتہ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے اس کشتی میں؟ جو ٹوٹل لوگ سوار ہوئے تھے 950 سال تبلیغ کری تھی انہوں نے، 950 ایئرز. اور ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد تھی 80 بس، 40 مرد 40 عورتیں ٹوٹل فقط. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکام ہوئے، انہوں نے اپنا فرض پورا ادا کیا، اپنی ذمہ داری پوری ادا کری. سوچو اللہ تعالیٰ نے 80 لوگوں کو ایمان، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 80 لوگ ایمان لائیں گے، ان کے لیے پیغمبر بھیجو، 950 سال کا ٹائم دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس قیامت والے دن کیا عذر ہوگا؟ کچھ کہہ سکے گی وہ قوم؟ وہ اپنا ہاتھ کاٹے گی اور افسوس کرے گی کہ یہ نبی ہمارے درمیان 950 سال رہے اور ہم نے ان کی نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے اس کشتی میں سب کو سوار کر لیا. ثم أغرقنا بعد الباقين. پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو، باقی سب کو غرق کر دیا. ان کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا تھا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا اور لگاتار برستا ہی چلا گیا مہینوں تک. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا ایک بوند بھی پانی اپنے اندر نہیں پیو گی تم. جو پانی آ رہا ہے زمین پر پورا کے پورا کھڑا رہنا چاہیے زمین پر. پتہ نہیں 6 مہینے یا کتنے عرصے تک پانی کھڑا رہا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، تہس نہس ہو گیا تھا اس دنیا کا، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، اور اب مجھ سے سوال نہیں کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کری کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں، یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو علم نہیں. انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا سوال نہیں کیا. نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، لوط علیہ السلام نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے. تو کس کی مجال ہے کہ جو کسی کی سفارش کر لے قیامت والے دن؟ کون پہنچا ہوا بزرگ ہستی ہے جو سفارش کر دے گا اللہ کی ذات کے بغیر اور بخشوا لے گا؟ نبیوں کو تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے نبی تو نہیں بخشوا پائے، اپنے سگے خون کے رشتوں کو نہیں بخشوا پائے، تو کون بخشوا لے گا؟ اس لیے کسی کی باتوں میں بھی نہیں آؤ، اپنا ایمان بچاؤ بس. نبی اپنی بیٹی کو تلقین کر رہے ہیں، فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہے تو بخشی جائے گی، اپنے عمل سیدھے کرو. ٹھیک ہے؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اب اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانی ہے، اس میں بھی عظیم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کے ذکر اور جو معجزے دیے انبیاء کو، ٹھیک ہے، اور نہیں تھے ان میں اکثر ایمان لانے والے. یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا تھا کہ انہوں نے معجزے دکھائے اللہ کے حکم سے لیکن لوگ ایمان نہیں لائے. کتنے افسوس کی بات ہے، دیکھو اللہ کھلم کھلا معجزے دکھا رہا ہے اور ایمان نہیں لا رہے تھے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور بلا شبہ اگلی آیت ہے بلکہ یہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں
شارٹ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، غرق کر دیا اس قوم کو۔ یہ کیوں واقعے بیان کیے؟ سوچو اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی سے بھی پوچھ لے کہ انبیاء تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں بخشوا پائے، سگے خون کے رشتوں کو، تم کون ہوتے ہو کسی کی سفارش کرنے والے؟ تو آدمی کیا جواب دے گا؟ وہ بیڑا پار کرا دیں گے، وہ یوں کروا دیں گے، وہ یوں کروا دیں گے، کوئی نہیں کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اجازت دے سفارش کی، اور جس کے لیے دے بس وہ اس کے لیے کر سکے گا۔ حوض کوثر پہ دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ آئیں گے ہاتھ پیر وضو سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے آ جائیں گے بیچ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے آنے دو، میری قوم کے، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی تھی، دین میں وہ کام کیے تھے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوہو کن لے جاؤ ان کو، یہاں سے ہٹاؤ حوض کوثر سے۔ او بھائی سمجھو، قیامت والے دن فل اینڈ فائنل اتھارٹی صرف اللہ کی ہے، بس۔ وہ حدیث یاد کرو کہ جب قوم جو ہے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ نہیں، پہلے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس حساب کتاب شروع کریں، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن ہم یہ گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، حساب کتاب اللہ شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے خوف آ رہا ہے، اللہ کا غصہ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو آج ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو جد الانبیاء ہیں، انبیاؤں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے فرمائش کریں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ منع کر دیں گے آج اللہ سے میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ بھی منع کر دیں گے، بھائی میں نہیں آج بات کر سکتا اللہ سے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دوں گا، حدیث پڑھو اٹھا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور پتہ نہیں کب تک گرا رہوں گا سجدے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائے گا جو اب تک کسی کو نہیں سکھائے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور جن کے لیے اللہ بتا دے گا صرف اس کی شفاعت کر سکتے ہیں آپ، بس اس کے لیے قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے منع کر دے گا نبی بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو بھائی اپنا ایمان بچاؤ، جعلی پیرو فقیروں اور ان سب سے اپنا ایمان بچاؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، قرآن کے طریقے کو اپناؤ، اللہ کی باتوں کو اپناؤ اور اس پر عمل کرو، بس یہی ہے دین۔ اسلام تو اتنا اچھا راستہ دکھاتا ہے، ہم نے تو خود اپنی زندگیاں برباد کری ہیں الٹے سیدھے لوگوں کو فالو کر کے، ان کے پیچھے پڑھ کے۔ کتنا آسان دین ہے، اس قدر عظیم ہستی کا اللہ نے چناؤ کیا نا، کہ بہترین نمونہ جس ذات کو بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کو چھوڑ کے، ان کی ذات کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کے پیچھے لگ گئے، ان کو چھوڑ دیا بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اٹھا کر پڑھو، کیا شاندار انہوں نے اپنی زندگی کی ہر ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ان کے اوپر انہوں نے پوری کری۔ حجت الوداع کے موقع پہ جو ان کا خطبہ ہے، پڑھنا کبھی ڈیٹیل میں بتا بھی چکا ہوں، اور پڑھنا کبھی، کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، نہیں عمل کرتا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.